السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج شو کا آغاز کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوبصورت باتوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کی بڑی بڑی مبارکباد، خیر مبارک۔ کہ وہ آپ کی پاکستان کی عوام کی اس کرکٹ والے لڑکے سے جان چھوٹ گئی، مولانا صاحب عمران خان۔ وہی تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمیں بھی مبارکباد دینی چاہیے، چونکہ یہ کارنامہ ہے سر انجام دینے میں ہم پیش تھے۔ بالکل بالکل۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فضل الرحمان تحریک شروع نہ کرتا جی تو آپ آج بھی اسی اندھیر نگری میں پھر رہے ہوتے۔ سو آپ سب لوگوں کو مبارکباد کہ نئی صبح کا سورج طلوع ہو چکا ہے، کرنیں جلمل جلمل کر رہی، میٹھی میٹھی خوشبو آ رہی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں اور دانہ دل کا چگنے کے لیے اپنے اپنے گھونسلوں سے پرواز کر رہے ہیں۔ کلچوں پہ تل لگ رہے ہیں اور نہاری والے پتیلے میں چمچہ پھر رہا ہے، اور آپ کے دل سے خوفناک بد دعائیں نکل رہی ہیں، کیونکہ نہاری اور کلچے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور کوئی دوسرا آپ کو کھلانے کا رسک نہیں لے رہا۔ ارے واہ گوگے، کلچائے شوق لگا ہے دل میں۔ واللہ فکر نہ کریں، ہمارے گاؤں دیہات میں یہ عام کلچر ہے، ہر جو کلچے والا ہے نا وہ 2-4 نان کلچے جو کسی سائیں کو فری دیتا ہے، اس کا اپنا کوٹا ہے ہر تندور پہ۔ یہ آپ باوثوق ذرائع سے کہہ رہے ہیں یا اپنے اندازے سے کہہ رہے ہیں؟ پکی بات ہے۔ چلو پھر تو انشاءاللہ تعالی بد دعائیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، مل جائے گا۔ آپ کی دعائیں ساتھ۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کرکٹ والے لڑکے سے عوام کی جان چھوٹ گئی، اور جس دن سے یہ کارنامہ ہم نے انجام دیا ہے، جی ہاں جی ہاں، لوگوں کے چہروں کے اوپر سکون ہے، بالکل اطمینان ہے، بالکل۔ اور ایک زندگی آ گئی ہے چہروں کے اوپر۔ واہ واہ۔ تو اس کے ساتھ ہم زوردار مطالبہ یہ پیش کرتے ہیں کہ الیکشن فوری طور پہ جلد از جلد کروائے جائے۔ اچھا ہوا آپ نے خود ہی یہ بات چھیڑ دی، میں تو بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ مولانا تشریف لائیں گے تو پوچھیں گے مولانا پی ڈی ایم کی جماعتوں میں کوئی بھی اتنی شدت کے ساتھ نئے الیکشن کی بات نہیں کر رہا جتنی شدت سے آپ کر رہے ہیں، بلکہ جب آپ کرتے ہیں نا بات جلدی الیکشن کی تو سارے ایک دوسرے گورتے ہیں آپ کی طرف۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب تک جے یو آئی کو سیٹوں کے حوالے سے متعین نہیں کیا جائے گا یہ مطالبہ جاری رہے گا۔ مولانا 4 وزارتیں لے اڑے ہیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے خیرات میں ملی ہے۔ یہ ساری جد و جہد کی کس نے ہے؟ جی آپ نے۔ تم تو ادھر بیٹھ کے پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگانے والے آدمی، اور تمہیں کیا پتا کہ کیسے یہ تحریک جو ہے یہ پلپی ہے اور کس طرح یہ بیل منڈی چڑھی ہے۔ یہ اگر ہمارا ہاتھ نہ ہوتا یہ اس جد و جہد میں تو میں دیکھتا کہ کس طرح یہ کرکٹ والا لڑکا ہماری جان چھوڑتا ہے۔ لیکن مولانا صاحب اتنی جلدی الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ عید الفطر آ رہی ہے، پھر عید الاضحیٰ ہے۔ عید آ رہی ہے تو پھر کیا ہے، جا کے ووٹ ڈالو، تم نے کون سا سری پائے بھول لیے۔ اس لیے جلد از جلد الیکشن کروانے کا مطالبہ ہم اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک وزارت عظمیٰ یا پھر کم از کم صدارت کا منصب جے یو آئی کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ صدارت کا منصب کسی کو بھی مل جائے، آپ تو امیدوار نہیں ہے نا، کسی کو جے یو آئی میں سے کسی کو مل جائے۔ جب جے یو آئی کے پاس آئے گا تو پھر ظاہر ہے فیصلہ تو ہم نے کر لیں۔ آپ اس بات کا اعلان کر دینا کہ جی میں نہیں بنوں گا، جے یو آئی میں سے کوئی بھی بن جائے۔ او بھائی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر میں کسی کی آنکھ کا کانٹا ہوں تو مجھے نہ دے صدارت۔ بھائی ہم نے تو لالچ کا ایک ذرہ بھی اپنے اندر نہیں رکھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں منصب کے ساتھ کوئی ایسی محبت نہیں ہے۔ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے سر کہ آپ منصب، وزارت، ان سب چیزوں سے بہت بالا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے۔ ہم نے تو ان کو یہ پاکستان کی صدارت کے منصب کے لیے
ایک نہیں 4 آپشن دی ہوئی. اچھا ہم نے تو ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسے کریں, ہمیں چھوڑیں, آپ ہمیں رہنے دیں, نہ ہی ہمیں کوئی لالچ ہے اور نہ ہی ضرورت ہے. واہ جی واہ. آپ پاکستان کی صدارت جو ہے وہ یا تو پی ڈی ایم کے سربراہ کو دے دے یا پھر جے یو آئی کے صدر کو دے دے یا پھر مولانا اسد محمود کے والد صاحب کو دے دے یا ہماری طرف سے کسی بھی ایسے آدمی کو دے دے جو پیلی پگڑی پہنتا ہے, یا کسی ایسے کو دے دے جو بار بار ہر حکومت میں کشمیر کمیٹی کا سربراہ رہا ہو. بالکل بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے, کیونکہ ایسا آدمی تو کافی تجربہ رکھتا ہوگا امور خارجہ کے حوالے سے, تو صدر ایسے آدمی کو لگا دے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہماری طرف سے ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے. مولانا آپ جتنا مرضی دوڑیں صدارت سے, صدارت آپ کا پیچھا کر رہی ہے. یہ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے قاری صاحب, مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اتنی ذمہ داری والا عہدہ قبول کروں. یہ بہت ہی زیادہ وقت چاہیے اس کے لیے. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ ایک ایسے بندے کو یہ منصب دینا چاہیے جو شیف بھی نہ بناتا ہو, کیونکہ شیف بنانے میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے. مطلب یہ وہ اردو کا ایک محاورہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا پھل ہے وہ کھٹے ہیں, وہ ہوتا تو انگور ہے, انگور, مگر ہم اسے خراب سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی شراب بنتی ہے اور شراب حرام ہے. چلے تازہ انگور کر لیں. مولانا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے, خاص طور پہ پیپلز پارٹی, انہوں نے آپ کو ٹریپ کیا ہے, اس عہدے کا لالچ دیا ہے صدر پاکستان کا, جو ان کو پتا تھا کہ ملنا ہی نہیں ہے. اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ آپ ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں, اور اگر اس میں ذرا سی بھی حقیقت ہے تو جنید صاحب یقین کر لیں کہ بد دعائیں اپنا راستہ بنا لیتی ہیں. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات میں تھوڑی بہت حقیقت ہے, چونکہ بد دعاؤں نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا. جی ہاں, آپ نے دیکھا کہ وہ کرکٹ والے لڑکے کے جلد سے اچھے ہونے شروع ہو گئے, اور جتنی دیر تک یہ اپنی بدنیتی قائم رکھیں گے جلسہ بڑا ہوتا رہے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ جلسہ پھلاب ہو کرکٹ والے لڑکے کا, تو ان کو فوری طور پہ اپنی نیت صاف کر لے لیجیے. یہ پی ڈی ایم, لیکن نیت صاف کرنے سے قطعی طور پہ خدا نخواستہ یہ مراد تو آپ کی نہیں ہے نا کہ آپ کو صدر بنا دیا جائے. جنید شریف تمہارا منہ ایسی ہے جیسے رس گلے والا کجا زمین پہ گرا ہو. خدا کا نام لے, ایک کجا ہو اور وہ بھی زمین پہ گرا ہوا. بھائی ڈیڈ لاک کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. جب آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو گفتگو میں بھی ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے. آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ہرگز ہرگز آپ کا یہ خیال نہیں ہے؟ ہو بھی سکتا ہے, لیکن سیاست میں مجبوریاں ہوتی ہیں. مولانا صاحب یہ تو آپ مان گئے کہ جلسے بڑے ہو رہے ہیں. جی دیکھو اپنا گوگا جی, جی ہم نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ مردے کے ارد گرد 10 کروڑ آدمی بھی اکٹھا ہو جائے تو وہ بیچارہ نہیں کہتا کہ پرے پرے ہو جاؤ مجھے سانس نہیں آ رہی. جو مر چکے وہ مر چکے. مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم والوں کو الرٹ رہنا چاہیے اور فوری طور پہ صدارت کا عہدہ ایسے کسی آدمی کے سپرد کر دینا چاہیے جو جلسوں کی جان ہوتا ہے, جس کے پاس سب سے پاکستان کا بڑا جلسہ ہے, جو پاکستان کی سب سے بڑی آڈینس کا لیڈر ہے. جلسہ اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ صرف جے یو آئی کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بھی ہم نے جہاں بھی جس شہر میں بھی جلسہ کیا ہے, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کانوں سے سنا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جوک در جوک چلے آتے ہیں. واہ جی واہ. جی بھٹو. او بھائی جے یو آئی بھٹو کی نہیں ہے. او بھائی جے یو آئی بھٹو کو پھانسی لگوانے والوں میں شامل تھی. جنید صاحب آپ وہ نالائق بندر ہے جو جب بھی درخت پہ چڑھتا ہے گر جاتا ہے. میں سن ہی نہیں رہا. مولانا صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ افغانستان سے الٹیمیٹلی نکل جائیں گی فوجیں, کیا فرما رہے تھے آپ؟
जुगत आपके लिए होती भी नहीं है, जिया के लिए होती। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। सबसे पहली बेवकूफ़ी तो मेरा ख्याल सारिफ की होती है, गाहक की होती है कि वो मनी बैक गारंटी तो बड़े शौक से देख लेता है जी, लेकिन रसीद लेना भूल जाता है। रसीद तक तो लेता नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, वो कहता है कि जी इस पे स्टैंप कर देगा ना, डब्बे के अंदर है जी। अब डब्बा खोल के वो देखता नहीं है कि डब्बे के अंदर किस चीज की रसीद है, क्या लिखा हुआ है। जब आप वापस करने जाते हैं वो कहते हैं कि कौन सी रसीद, यहाँ पर तो मोहर ही नहीं लगी हुई। अच्छा जी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमारा जो मुल्क है, ये वतन अजीज़ दुनिया के, मेरा ख्याल है कि उन 5-7 मुल्कों में एक होगा जहाँ पे तशहीर या इश्तिहारबाजी या एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता होगा जी सही। और जिसमें कोई पकड़ नहीं होती। हालांकि दुनिया भर में इस हवाले से इंतहाई सख्त कवानीन है कि आप कोई भी गलत क्लेम नहीं कर सकते अपने इश्तिहार में और अपनी प्रोडक्ट के ऊपर इंग्रेडिएंट्स के हवाले से या इश्तिहार के हवाले से तो एक जुमला भी आप नहीं बोल सकते ना, बल्कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि जिससे ये मतलब अख्स किया जा सकता हो वो भी नहीं आप बोल सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो इस हवाले से मतलब सत्य खैर है ना, जो मर्जी कहते जाए। डब्बे पे कुछ लिखा है, अंदर कुछ है। तो ये दूसरी बात है, डब्बे पे लिखना, उस पर तो अब ये जो फूड अथॉरिटीज आई हैं, ये किसी ना किसी हद तक इन्होंने काम शुरू किया है और किसी न किसी हद तक इश्तिहारबाजी में भी अब हल्का थोड़ा बहुत कानून अमल में आया है। लेकिन अभी भी बाज ऐसे रिवायती किस्म की बातें हैं जो कई दहाइयों से चल रही हैं, कई दहाइयों से चल रही हैं, जो जरूरी तो नहीं है कि हर इश्तिहार टीवी पे आए। जी बिल्कुल। इश्तिहार तो देखो, आपकी दुकान के बोर्ड पे भी जो लिखा होता है वो इश्तिहार ही होता है ना। इतना बड़ा लिखा होता है मनी बैक गारंटी। जी, मनी बैक गारंटी का मतलब ये है कि चीज पसंद ना आए तो पैसे वापस कर दिए ठीक है, चीज वापस कर दे जी। हाँ, ये नहीं कि पैसे भी ले लो चीज भी रख लो, ये नहीं। मनी बैक गारंटी का मतलब है चीज यार वापस केड़ा कर दो। तेरे कोल एयर कूलर लैन आया है बेचारा, सोच बह गया तो पीछे ही पै गया। इसका पीछे क्या पड़ गया? वजाहत है, वजाहत तो करनी चाहिए ना। घबराया ना करो तुम, मुझे पता है तुम बेवकूफ आदमी हो, घबरा जाते हो, घबराया ना करो। नहीं कुछ अपने दिल पे हाथ रख के सच्ची सच्ची बताए कि हम सब बैठे हुए हैं, हमारे दोस्त अजीज रिश्तेदार, उनके साथ ऐसे कई वाकयात पेश आए होंगे जब उन्होंने कोई चीज़ खरीदी होगी मनी बैक गारंटी के बैनर तले कि जनाब आप पसंद ना आए तो पैसे ले जाइएगा और चीज़ वापस कर। कितनी दफ़ा ये हुआ है कि वो आराम से गए और दुकानदार ने कहा अच्छा आप ओ पसंद नहीं आई, ये अपने पैसे पकड़ ले और चीज वापस कर। कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, बिल्कुल कभी भी नहीं हुआ। अली जी बड़ी बड़ी कहते हैं कंपनीज कि ये नहीं बहुत करती। सहूलत दें तो कह देते हैं जी इतने पैसों की कोई और चीज वो हो। ये भी कर दे तो समझे कि हमारे दादा मरहूम की रूह पे उन्होंने एहसान किया है। यार मैं एक दफा छोटे छोटे थे बच्चे तो मैं कपड़े लेने गया तो वो कपड़े जो है ना जी वो खराब निकला है कार से। अच्छा, तो मैं वापस आ गया, मैंने कहा यार ये तो इसमें ये नुक्स है तो ये ले लें। कहता है चलो कोई और ले लें। मैं कहा और मुझे को पसंद नहीं आ रहे। मैं फिरा भी, कहता है जी नहीं वो तो आपको लेने पड़ेंगे। मैंने कहा यार तुम ये बताओ तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कहता है जी मेरे 2 बेटे हैं। मैं क्या मेरे लोना नो ईद ते तोहफा दे दी, मैं आ गया घर। तो मेरा मतलब है कि और है ही नहीं तुम्हारी दुकान पे, मैं क्या ले लूं यार। मैं कहा चलो ये दुआवां ही लवो। ये जो मनी बैक गारंटी के नाम पे कौम को पागल बनाया जाता है ना, ये सबसे पहली बेवकूफ़ी तो मेरा ख्याल सारिफ की होती है, गाहक की होती है कि वो मनी बैक गारंटी तो बड़े शौक से देख लेता है जी, लेकिन रसीद लेना भूल जाता है। रसीद तक तो लेता नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, वो कहता है कि जी इस पे स्टैंप कर देगा ना, डब्बे के अंदर है जी। अब डब्बा खोल के वो देखता नहीं है कि डब्बे के अंदर किस चीज की रसीद है, क्या लिखा हुआ है। जब आप वापस करने जाते हैं वो कहते हैं कि कौन सी रसीद, यहाँ पर तो मोहर ही नहीं लगी, डेट भी नहीं, डेट नहीं बताई हुई, मोहर नहीं लगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। वो पूरी अक़वाम मुत्तहिदा की उसको दस्तावेजात बना देता है उस एक एनर्जी सेवर को जो आप वापस करने जाते हैं। अच्छा, फिर आप ये देखें झूठ पे झूठ। उसके बाद फर्ज करें वो मान जाए, चले आपने हमसे ही खरीदी है
تو پھر وہ اس لیے واپس نہیں کرتا کہ اس کے پاس اتنی لمبی فہرست ہوتی ہے بہانوں کی. جی ہاں بالکل. کہ جناب اس بات کی وارنٹی نہیں تھی, ہم نے تو کہا تھا کہ یہ چیز پانی سے 200 فٹ دور رکھنی ہے. یار 200 فٹ دور کتنے رکھا پانی؟ گاڑی 200 فٹ تو ہمیں تو پتہ. اچھا پھر کہے گا کہ جناب یہ گر گئی تھی. اچھا یار چیز نے تو گرنا ہی تھا نا, آپ کے ٹوٹنے کی بھی گارنٹی تھی. آپ نے کہا تھا کہ یہ ٹوٹے گی نہیں, گر کے ٹوٹی ہے, وہ گر کے ٹوٹتی ہے, اور یہ کوئی دل تو نہیں ہے جو کسی دکھ سے ٹوٹتا ہے. اچھا سر, دل رکھنے کے لیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں چیز ہمارے پاس رکھ دو, ہم کمپنی کو واپس بھیج دیں گے. یہ ایک لمبا, ہاں پھر یہ بھی ایک پروسیس ہے کہ اگر سارے مراحل آپ طے کر لیتے ہیں, مان جاتے ہیں جی, بالآخر آپ اس کو ادھر سے بھی پکڑ لیتے ہیں, ادھر سے بھی, چاروں طرف سے جب وہ پھنس جاتا ہے تو پھر وہ اس بات پہ مان جاتا ہے اچھا جی دے دیں, ہم کمپنی کو واپس بھیجیں. اچھا کمپنی کیڑی ہوں دی, کوئی کمپنی نہیں, کون سی کمپنی, اس کا جہاں پہ کاؤنٹر لگا ہوتا ہے اس کے پیچھے اتنی سی کمپنی ہوتی ہے, اس کے پیچھے فیکٹری ہوتی ہے, وہی کمپنی ہوتی ہے. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਪੜਾ ਦੇ ਛੱਡਿਆ. پھر ایک اور حرکت کی جاتی ہے کہ جی آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ہم نے واپس بھیج دی ہے کمپنی کو, آپ ہفتے بعد دوبارہ آ جائیں. اب وہ آپ نے کوئی 1500 روپے کی پروڈکٹ لی ہوتی ہے اور آپ 400 روپے خرچ کر کے اس دکان پہ آئے ہوتے ہیں, آپ دوبارہ حساب لگاتے ہیں یار میرے 3 چکر لگے, تو اسے بہتر نہیں کہ میں پروڈکٹ دوبارہ لے لوں, نہیں لے لوں. یعنی آپ کے لیے ناممکن بنا دیا جاتا ہے کہ جو منی بیک گارنٹی کا جو کانسیپٹ آپ کو دیا گیا تھا کہ گھر بیٹھے, اس سے بھی اب جو افسوسناک ٹرینڈ ہے وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آ گیا ہے. آپ موبائل پہ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں, سیدھی بات ہے, بچہ جانتا ہے کہ آپ بڑے الیور ہوتے ہیں, دیکھ کے آپ لالچ میں آتے ہیں کس قدر خوبصورت چیز ہے. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ جب منگواتے ہیں آن لائن تو آپ کو پیسوں کی ادائیگی سے پہلے پارسل کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب کئی کمپنیز یہ دیتی ہیں اجازت کہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ 1% کمپنیاں بھی ایسی نہیں ہیں. تو وہ جب پیسے لے کے جا چکا ہوتا ہے, اچھرا موڑ کراس کر گیا ہوتا ہے, تو آپ اس کے بعد پیکٹ کھولتے ہیں اور آپ کے منہ سے پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے. اور جی ایک پیکٹ کے اندر ایک اور پیکٹ ہوتا ہے. چل یار تھوڑا جہا ٹائم لا کے وہ بھی کھول لے, تو کہنا چرگا منگایا ہے جڑا کالا پہن دے ہیں. اچھا جو چیز نکلتی ہے وہ اس کے قریب تر بھی نہیں ہوتی جو آپ کو دکھائی گئی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر بھی یہی ہوتا ہے. اچھا منگوائی آپ نے, بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے, ملتی آپ کو کچھ اور ہے. اور جی جب سوٹ منگواتے ہیں تو اس کو پیکٹ کھولتے ہیں تو اندر لیریں نکل دی ہیں. بیٹا انہوں نے پہننے کے لیے بھیجا ہوتا ہے, تم آتے سوٹ پہلے نکال لیتے تو لیریں نکل دی. وہ پہننے کے لیے بھیج دے, تم ٹیسٹ کرنے لگ جاتے ہو سوٹ, اور دیکھیے آپ نے اتنی بڑی ہوتی ہے اور نکل اتنی بڑی آتی ہے. اچھا اس میں آپ کا بھی قصور ہے کہ جو اسپیسیفکیشنز لکھی ہوتی ہیں آپ غور سے پہلے پڑھتے نہیں ہیں. جو اچھی آن لائن سروس دینے والی کمپنیز ہیں وہ پروڈکٹس کی پوری ڈیٹیلز دیتی ہیں ویسے, لیکن ہم وہ پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے, یا تھوڑا سا ہمارا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ انگریزی میں لکھی ہوتی ہیں تو ہم وہ بھی نہیں سمجھتے اور پھر آرڈر کر دیتے ہیں. جو مک ہوتی ہے نا بات کی, وہ بہت بریک سی چھوٹی لکھی ہے, مؤدب اکثر چاہیے ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد لیے, میں کہہ دیتی ہے کہ بھائی جی ہے نہیں تسی پڑھے ہے ڈکلے لے بس اتنے سب چیزیں نہ چل رہے. اچھا پھر سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ جب آپ اگر آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور آپ کوئی چیز واپس کرنا چاہتے ہیں, اس پہ جو نمبر لکھا ہوتا ہے وہ ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ, وہ بند ہوتا ہے, فراڈ ہوتا ہے وہ نمبر. اور آپ کسی ایڈریس پہ, کسی دوسرے شہر کا ایڈریس ہے, اول تو چائنیز میں ایڈریس لکھا ہوتا ہے. اب پہلے تو آپ کسی چائنیز زبان سیکھیں, 6 سال چلو سستا کام کر لیں, کسی چائنیز ریسٹورنٹ میں جائیں, کوئی جینا کوئی پینا دیکھے, اس کو کہ یار اس کا مطلب کیا ہے, وہ دیکھ کے کہتا ہے یار ایسے گالاں لکھی ہیں نہیں تسی چائنیز پینا سمجھ کے تو کو پوچھا تے ہو کو کہتے ہیں بھائی جی میں چائنیز نہیں ہے, میں آصف پینے دا پتیجا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو منی بیک گارنٹی ہے نا, اس سے ذرا آپ دیکھ لیا کریں کہ اگر آپ اس سے واقعی مستفید ہونا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی تمام شرائط, ضابطے, قوانین پڑھ لینے چاہیے,
موبائل پہ بات کر لینی چاہیے, جو ایڈریس ہے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے, شرائط دیکھ لینی چاہیے, پھر آپ وہ چیز آرڈر کریں. اور زیادہ تر اب پتہ ہے کہ کہاں پہ منی بیک گارنٹی کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے. جو باہر سے بیٹھی ہوئی دیگر ملکوں میں اوورسیز پاکستانی بیگمات ہیں, وہ بیچاری جو یہاں کے سوٹ آرڈر کرتی ہیں نا, وہ پتہ نہیں کتنے خوبصورت, اوپر سے وہ جس نے پہنے ہوتے ہیں, جس ہیروئن نے پہنے ہوتے ہیں, اس کو نہیں دیکھتے اپنے آپ کا, اس سے موازنہ نہیں کرتے کہ وہ بھی سونی ہے تو تاں سونی لگ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اگر اس پہ اچھا لگ رہا ہے تو میں بھی اتنی اچھی لگنی چاہیے. خواتین بھی اب بہت زیادہ آن لائن اور بہت شاپنگ. شکایتیں ہو گئی ہیں یار, بہت زیادہ شکایتیں ہو گئی ہیں. میں نے تو اللہ کے فضل سے زندگی میں ایک ہی اچھا کام کیا ہے, تمہاری پرجائی کو فون ہی نہیں لے کے. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارا سوٹ بے شک مہنگا ہوتا ہے, ایک دفعہ بندہ خرید لیتا ہے تو ڈیفرنٹ بھی تو نظر آتا ہے نا, سوسائٹی میں موو کرتے ہوئے فخر بھی فیل کرتا ہے نا. تو تواڈے سوٹ پونگاں لے سیتے درزی دے, نا مراد پا کے ٹر جاو, بندا ہی کوئی نہیں, منہ نہ متھا تے جن ماؤنٹین تو لتھا. او بھائی جن بڑا لو تھا کی سیندے ہو تسی, پینٹ بھی اونچی جی, شرٹ بھی چھوٹی جی, سارا معاشرہ آرڈر کرتا ہے. یہ اونچی پینٹ فیشن ہے آج کل, اونچی پینٹ پہن کے پھرنا. ناظرین, عید الفطر کی آمد ہے, اور عوام الناس اور خاص طور پہ ہماری مائیں بہنیں ایک ہماری سوسائٹی کے کریکٹر کے گرد بار بار چکر لگا رہی ہیں, یعنی درزی یا فیشن ڈیزائنر. آج دونوں ہی شخصیات ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. درزی تے منٹ نال ہوندا جی عوام دے کیڑے کپڑے سینے دا, یہ ہورے کی سیندے رہندے نے. میرا دل کرتا ہے تیری بھی کٹنگ کر دواں میں. ساڈا دل کردا تہاڈے دونوں تے گرم پانی چھوڑ دئیے. تمیز سے یو درزی, یہ تم چینل پہ بیٹھے ہوئے, شو میں بیٹھے ہوئے, ڈیسنٹ گفتگو کرنی ہے. یہ تم کوئی اپنی دکان پہ نہیں بیٹھے ہوئے جو آپ نے تھڑے پہ لگائی ہوئی ہے. سامنے مشین رکھی ہوئی ہے, ساتھ دو بابے ہاتھ میں سگریٹ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک بابا سر پہ مہندی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. کوئی سادہ بابا تو نہیں بیٹھا ہوندا نا, دو سگٹاں والے تے ایک مہندی والا. اب بابے سگٹاں لے تے مہندی والے تے کام سادہ جو نہیں. ہاں جی, 2 دفعہ پہلے بھی میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ مت بلایا کرو مجھے کسی بھی اور اس طرح کے بندے کے ساتھ جس کا سٹیٹس نہ ہو. یہ لوگ گلیوں محلوں میں بیٹھے ہوئے, ان کو کیا پتہ ہے کہ کس طرح ڈیزائننگ یا فیشن انڈسٹری کس لیول پہ پہنچ چکی ہے. تم سے 5000 گنا زیادہ یہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ بڑا بھلا کرے. تم تک کتنے لوگوں کی اپروچ ہے؟ ایڈا عبدالستاری دیدہ درزی ہے. اللہ بھلا کرے. سچ بولیا نا, کیڑا سچ بولے, کیڑا سچ بولے, سچ بولے ہیں. کھجل کرنڈے نے عوام نو. یہ کس طرح کا کام ہے کہ لوگ بیچارے فون کر کر کے چکر لگا لگا کے دکان کے تھک جائیں. جس کو جو چاہیے آئے آ کے سلایا لے جائے. میری بوتیک پہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, اللہ کے فضل سے ہر قسم کی ڈیزائننگ, ہر قسم کا کپڑا, کسی کو بھی جو چاہیے آ کے فوراً پیسے دے اور لے جائے. نو ٹائم ویسٹ. چکر لاندے رہے وہ انہاں تے کل آ جانا, کل آ جانا, کل آ جانا. جدن عید آندی ہو 2 دن پہلے لکھ دیندے نے بوجہ فوت کی دکان بند ہے. نہ تہاڈے کارڈ تے لکھیا ہوندا 1 دن پہلوں آ جاؤ. ہیں 1 دن پہلے بھی آ جائیں تو چیز مل جاتی ہے. ZVS جتنے کا آپ کا ایک سوٹ ہوتا نا, یہ درزی 4 سوٹ سی دیتا ہے اتنے کے. اے بس تیرے ورگے نہیں انہوں نے شوخا کیتا ہے. جڑے پہلے 3 سال لاچا باندھے نے, پھر اسے لاچے نو جا کے کہندے نے بھائی جی دی ہن قمیض بنا دیو. تے وچ فیشن کی ہے, بس ڈبی نال ڈبی جڑنی چاہیے. جے ڈبی نال ڈبی نہ رلے تے سگڑ دی ڈبی لا دیں. ہمارا سوٹ بے شک مہنگا ہوتا ہے, ایک دفعہ بندہ خرید لیتا ہے تو ڈیفرنٹ بھی تو نظر آتا ہے نا, سوسائٹی میں موو کرتے ہوئے فخر بھی فیل کرتا ہے نا. تو تواڈے سوٹ پونگاں لے سیتے درزی دے, نا مراد پا کے ٹر جاو, بندا ہی کوئی نہیں, منہ نہ متھا تے جن ماؤنٹین تو لتھا. او بھائی جن بڑا لو تھا کی سیندے ہو تسی, پینٹ بھی اونچی جی, شرٹ بھی چھوٹی جی, سارا معاشرہ آرڈر کرتا ہے. یہ اونچی پینٹ فیشن ہے آج کل, اونچی پینٹ پہن کے پھرنا.
जाओ जाके देखो कैट वॉक की है नमान याद ने ऊंची पैंट पहन के तेरे के पिंड ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਗੁਰਬਤ ਆ ਗਈ ਇਹ ਪੈਂਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਮਾਨ ਜਾਦ ਕੌਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਮੂੰਹ ਦਾ ਚੌਰਾ ਸੀਟਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਚੀ ਪੈਂਟ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲ ਨੀਵੀਂ ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਫਾ ਹੋ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੇਰੀ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਫਿਰਨੇ ਬੇਰੀ ਦੀ ਪੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਤੂਤ ਦੀ ਸ਼ਰਟ जीवीएस मेरे नाम की कोई रेडीमेड पेंट मिल जाएगी? तेरे नाप दी सिर्फ रेडीमेड कनात मिलेगी वो लपेट के लगा फिर करना तो पर्दा ही है ना ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਨਾਤ ਹੀ ਕਰ ਜਾ अपनी तरफ से मजाक कर रहे हो शोखे तुम्हें अच्छा भला पता है कि मेरे पास सिर्फ हीरोज आते हैं स्टार्स आते हैं उन्हें ये ना कहे तो भी अल्लाह ना करे मैं हीरो हाँ मैं भी हीरो ही है, मेरी कड़ी एक बाँ है। मतलब तेरे से नहीं चाहिए कि हीरो वास्ते सिर्फ बांह चाहिए बांह नहीं चाहिए हुंदी लोकां दी हाँ चाहिए हुंदी है ਏਡੇ ਹੀਰੋ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਠਾਣੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸੀਤਾ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਸਨ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸੀਤਾ ਹਾਮਦ ਅਲੀ ਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀਤਾ जिन्ने भी फौत हो गए ना सारे इहदे को सवांदे रहे और इन्हां सारियां दा आखिरी सूट इन्हें सीता जिन्हों सिलाई नहीं बजदी जितने भी प्यारे प्यारे नए हीरो हैं सब मेरी बुटीक के कपड़े पहनते हैं एहसन खान जी को जानते हो वो जो एमपी है दफाओ चाचा नेरिया हीरो है हीरो एहसन खान पाकिस्तान का सबसे पप्पू हीरो है यार मेरी बात सुनो तुम्हारी अपनी सेलिब्रिटीज हैं तुम्हारे अपने हीरोज हैं उसकी अपनी सेलिब्रिटीज हैं उसके अपने हीरोज हैं बड़े बड़े देहातों के बड़े बड़े चौधरियों के उसने कपड़े सिए हुए हैं बाद में ये अलग बात है कि उन्हीं चौधरियों को पंचायतों में जूतियां भी पड़ी और उन्हीं कपड़ों में पड़ी जुतियां खानियां सन तो सूट सुआन दी की लोड़ सी उसे कपड़े दी बुकल मार तो खा लो जुतियां ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਹੀਰੋ ਜੇ ਸੌਂਦੇ ਨਾ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਬੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਆ ਕਾਲਰ ਥੱਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਬਗਲ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈ तो सीधा कहो उतरिया तू दर्जी नहीं तू जेब कतरियां दा सहूलतकार है ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਵੀਂ जीटीएस हाय बे जीबीएस जीटीएस कदों दी बंद हो गई है तेरे ज़हन चों नहीं निकली हले जीटीएस यार खुदा का नाम लो पूरे मुल्क में उसके नाम का उसके ब्रांड का डंका बजता है जीवीएस और तुमने जीटीएस बना दिया खुदा का खौफ करो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਡੰਕਾ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਡੰਕਾ ਵਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਰੀ ਏਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡੰਕਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਵਾੜ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੁੱਡੀ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਏ जो नहीं फैशन पे बात करनी हो ना तो सिर्फ फैशन डिजाइनर्स को बुलाया करो सिलाई मशीन दे मिस्त्रियां ना बुला लिया करो तेरे पप्पू टेलर मास्टर यहाँ जनाना और मर्दाना कपड़े तसल्ली बख्शिए जाते हैं जनाना मर्दाना इकट्ठे हो गए तो तसल्ली बख्श दिन आना रहे जीटीएस तेरे चो औरत मार दियो ना ते तू टगे दा पता नहीं नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा अट्रैक्शन वाली बात यह है कि गाड़ियों के नंबर जिस मकसद के लिए नीलाम किए गए हैं ना जी वो बहुत आला अच्छा ये जो नंबरों की नीलामी हुई है ना जी ये एक बड़ी आला मुहिम के तहत हुई है वो मुहिम ये है कि पूरी दुनिया में 1 अरब मुस्तहिक गरीब लोगों को खाना खिलाने के लिए पैसे इकट्ठे किए अरे वाह वाह बहुत अच्छे जिसमें दुबई के अमीर लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया यार ये चंद दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी ईमान से दिल सुकून मिला है बहुत खुशी हुई मुझे वो खबर पढ़ के जी जी कि दुनिया में गुर्बत दूर करने या भूखों को खाना खिलाने के लिए अल्लाह के बंदे कितने पुरजोश होते हैं ये बड़ी बड़ी कमाल अपना है जी सोच कि खाना खिलाया जाए खाना खिलाया जाए भूखों को खाना खिलाया जाए बेशुमार लोग हैं बेचारे ऐसे अल्लाह पाक ने ही देना है वो खिला के ही सुलाता है मगर बहुत से लोग ऐसे हैं बेचारे जो पानी शानी से सूखी रोटी से पेट भर के सो जाते हैं और अच्छी खुराक को तरस रहे होते हैं
تو جو لوگ ان کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں نا جی، بہت ہی مجھے تو ایمان سے خوشی ہوتی ہے۔ خبر یہ تھی کہ دبئی میں 18 اپریل کو نا جی گاڑیوں کے 3 ہندسوں والے نمبروں کی نیلامی ہوئی۔ اچھا بہت بہت مہنگا نمبر بکا، بہت بہت مہنگا۔ اچھا مطلب ایک نمبر پلیٹ جو ہے نا جی وہ 35 لاکھ امریکی ڈالر کی بکی۔ ایک خصوصی نمبر جو تھا وہ 13 لاکھ امریکی ڈالر میں بکا۔ گاڑی کا نمبر تھا A88۔ اس نیلامی میں 3 اور نمبر تھے جن میں F55 $10,80,000 ڈالر کا بکا، V66 $10,80,000 میں بکا، یعنی Y66 جی جی وہ بھی اسی قیمت میں بکا۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے، اٹریکشن والی بات یہ ہے کہ گاڑیوں کے نمبر جس مقصد کے لیے نیلام کیے گئے ہیں نا وہ بہت اعلیٰ۔ اچھا یہ جو نمبروں کی نیلامی ہوئی ہے نا جی یہ ایک بڑی اعلیٰ مہم کے تحت ہوئی ہے۔ وہ مہم یہ ہے کہ پوری دنیا میں 1 ارب مستحق غریب لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے اکٹھے کیے، ارے واہ واہ بہت اچھے۔ جس میں دبئی کے امیر لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جہاں بھی ہوں پوری دنیا میں، جس ملک کے بھی ہوں، اللہ پاک ان کو اور زیادہ توفیق دے تاکہ غریب لوگ بیچارے جو بھوکے سو جاتے ہیں، جو بچوں کو نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، وہاں تک کھانا پہنچے۔ اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ اس نیلامی میں پہلے 2 گھنٹوں میں $1,40,00,000 سے زائد کی رقم جو ہے نا وہ اکٹھی ہوئی۔ واہ جی جی صدقے جاؤں ایسی سکیموں کے، ایسی مہم، واہ 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 واہ۔ ہمارے ملک میں بھی ایسی مہم ہونی چاہیے، ہمارے ملک میں بھی ایسے نمبر بڑے بڑے مہنگے بکتے ہیں۔ بالکل اب تو ہر نئی سیریز جب بھی آتی ہے نا جی اس کی نیلامی ہوتی ہے، جو یہ 2 ہندسوں والے اور یہ اٹریکٹیو جو نمبر ہیں۔ نہیں، ہمارے ہاں بھی جو مہنگے نمبر ہیں وہ بکتے ہیں، نیلام ہوتے ہیں، ان سے آمدن بھی حاصل ہوتی ہے اور اس آمدن سے باقاعدہ پیٹ پالے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ افسروں کے بچوں کے پیٹ پالے جاتے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی۔ میرا مطلب ہے کہ ہر محکمے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جی کسی بھی محکمے کے اندر اگر موجود ہیں کہ اس میں کوئی اٹریکشن ہے اور اس کے لیے لوگ پیسا بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں وہ اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے، جیسے اٹریکٹیو نمبر حاصل کرنے کے لیے امیر لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ خرچتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہے ایسا، اپنے نام کے نمبر لے لیتے ہیں، پیچھے نمبر لکھنے کی بجائے اپنا نام لکھا ہوا ہے، وہ بڑے بڑے مہنگے بکتے ہیں۔ بڑی بات۔ تو ایسی چیزوں کو جس میں امیر لوگ پیسہ خرچ کریں، غریب آدمی نے تو سادہ نمبر لے لینا جی جون سا بھی ہے لے لینا ہے، جی جی جس میں امیر لوگ پیسہ خرچ کر کے تو اٹریکشن خریدتے ہیں، میرا خیال ہے اس سارے پیسے کو غریبوں پہ استعمال کرنا چاہیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یار یہ اب دیکھیں نمبر تو جو ہے وہ دینے ہی ہے گورنمنٹ نے، جی بالکل۔ اب جو اٹریکٹیو نمبر ہیں وہ اگر نیلام کیے جائیں اور امیر لوگ اسے خریدنے کے لیے کروڑوں روپیہ تک خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر آپ ان لوگوں کی طرف وہ پیسہ توڑ دیں جن کے پاس نہیں ہے کھانے کا، تاکہ وہ بھلا بھی ہو جائے جی، اور امیر لوگوں سے آپ نے پیسہ بھی لے لیا۔ کچھ آپ ایک چیز جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی مہنگی کر دیتے ہیں، اس میں غریب بھی رگڑے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ اٹریکشنز جو ہیں یہ لازماً جہاں جہاں پہ موجود ہے نا جی ان کی جو انکم ہے وہ غریب پہ خرچ ہونی چاہیے۔ بالکل اور ہمارے ملک کے اندر بھی لازماً یہ چاہیے حکومتوں کو کہ یہ اپنا جو ایکسائز والے ہیں محکمے والے، ان کو کہیں کہ بھئی یہ جتنا پیسہ ہے یہ نیلامی میں آپ زیادہ سے زیادہ اس کی نیلامی کو اتنا اٹریکٹیو بنا دیں کہ امیر لوگوں کو جب آپ یہ بتائیں گے کہ یہ پیسہ غریبوں پہ خرچ ہوگا تو پھر امیر لوگ بھی ایسے ایسے موجود ہیں، پاکستان میں بھی اللہ کے فضل سے ایسے موجود ہیں جو بڑھ چڑھ کے پھر حصہ لیں۔ بالکل۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی یہ صرف اٹریکشن ہی ہم حاصل نہیں کر رہے، ہم مدد بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حسب حال اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ اگر آسمان سے آزادی کی بارش ہونے لگے تو بھی غلامی پسند لوگ ہاتھوں میں چھتریاں لے کے نکل آئیں گے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔